شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پارٹ 4۔ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتارو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ سورہ طٰہٰ آیات 12-13۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، ہے موسیٰ، تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرا بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 17-36۔ حضرت موسیٰ طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم ناشکر معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی
اور میں قطعکاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے؟ اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ابالیوں اور موالیوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرا اس سوا بھی کوئی معبود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ارکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں۔ سورۃ الشعراء آیات 16 تا 37۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تم ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ سورۃ طٰہٰ آیات 58 تا 59۔